برا نہ منائیے گا، اگر اجازت ہو تو استاد صاحب تھوڑا سا آپ کا تعارف میں کروا دوں، کیونکہ اس کے بغیر میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل، اس کی وجہ میں میرے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں آج وہ شخصیت تشریف رکھتی ہیں کہ اگر دنیا موسیقی میں شجرہ کوئی چیز ہے، نسب کوئی چیز ہے، سلسلہ کوئی چیز ہے، تو سب سے بڑا مقام ان کا ہے۔ یقیناً یہ دربار اکبری سے شروع ہوا سلسلہ، اور اس گھرانے کا اس وقت سب سے تاباں اور روشن ستارہ کہ جس کی ذات میں ہمیں اپنی موسیقی کا، خیال کی گائیکی کا، تمام کافی اور ٹھمری کی گائیکی کا تابناک مستقبل نظر آتا ہے، وہ ایک شخص کے دم اور اس کے وجود کی وجہ سے ہے، جن کا نام استاد مہربانی شفقت سلامت علی خان صاحب ہے۔ بہت مہربانی۔ نہ صرف یہ، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو گھرانے دار ہوتے ہیں وہ سکھاتے نہیں، نئے چراغ نہیں جلاتے۔ میرے خیال میں چراغوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک کہکشاں ہے کہ جو اس ایک استاد کی وجہ سے دنیا جہان میں دہک رہی ہے اور روشن ہے۔ اور ایک میں عرض کروں آپ کو، ان کے والد کا نام لینے سے پہلے یہ انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا زبان صاف ہے؟ وہ اس قدر عمدہ، اعلیٰ، نیک اور بزرگ موسیقار تھے، اور جب وہ گاتے تھے تو یقین کیجئے جن صوفیہ کی کافی وہ گاتے تھے، وہ صوفیہ قبروں میں سے ان کو دعائیں دیتے ہوں گے کہ ہاں ہم نے اسی حلق کے لیے، اسی آواز کے لیے یہ سب کچھ لکھا۔ اور تصوف کو سمجھنا ایک چیز ہے، تصوف کو گانا ایک الگ چیز ہے، مگر ان لوگوں کو جن کا صوفیہ سے کوئی تعلق نہیں، جب استاد سلامت علی خان صاحب کی ٹھمری سنتے تھے آنکھوں سے پانی چھم 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 گرتا تھا۔ بالکل بے انتہا مہربانی، میرے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، مگر کوئی بھی جملہ آپ کے شایان شان نہیں ہوگا، تو تھوڑے کو بہت جانیے۔ میں نے پہلی ملاقات کا ذکر کیا، مجھے آپ سے بھی پہلی ملاقات یاد ہے۔ مجھے آپ کے گھر لے کے گئی تھی میری الزبتھ، جو آپ کے والد پہ جی جان سے نثار تھیں، شاگرد بھی تھیں۔ بالکل ان کی یاد ہے، پرانی سی آف وائٹ گاڑی ہوتی تھی جو امریکہ سے لے کر آئی تھی، اور وہ پتہ نہیں لاہور میں کہیں گلسر گئی ہوگی۔ بالکل سر جی، آپ کے گھر میں جا کے ایک اس قسم کی فضا تھی، اور وہ دو لوگوں کی وجہ سے تھی، ایک آپ کے والد صاحب کی وجہ سے اور ایک امی جان کی وجہ سے۔ آپ کی والدہ، ان کو سب لوگ امی جان سے کہتے تھے۔ وہاں سب سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا تھا، اور نہیں ان کا کوئی لباس تھا، لگتا سی پاپ سنگر بیٹھے آئے ہیں، خیال بیکار جی۔ تھوڑا سا اگر ذکر یہاں پہ استاد سلامت علی خان صاحب کا ہو جائے، ان کو شہنشاہ موسیقی ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی قبر پہ بھی جو نام تا قیامت رہے گا وہ کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ موسیقی۔ بالکل حضور، آپ کا بڑا شکریہ۔ پہلے تو آپ جیسی ہستی کے ساتھ بیٹھ کے ایک اٹس اے گریٹ آنر، بیکاز آپ کے ساتھ بہت ایک لمبا سفر ہے میرا، اور ناٹ اونلی کہ وی میٹ، لیکن ہم نے کام بھی بہت کیا۔ آپ جیسا جہاں سے الفاظ لے کر آتے ہیں انسان سوچتا رہتا ہے، آپ پہ عطا ہے اللہ کی، اور جس پہ عطا ہوتی ہے اس کو نظر بھی لگتی ہے اور چلے بھی جاتی ہے۔ ہماری پرابلمز ہیں، میں خان صاحب سے آنے سے پہلے کچھ نعیم صاحب سے یہ بات بھی کر رہا تھا، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ نعیم حنیف بھی سلامت علی خان صاحب کے پاس سے نکلے ہیں، یہ وہ شخص جنہوں نے ٹانگیں بھی دبائی خان صاحب کی، اور میرے یہ معجزہ ہے۔ سلامت علی خان نے کہا تھا کہ یہ اتنا آگے جائے گا کہ دنیا دیکھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی جلدی کو چلا جائے گا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اس کامیابی میں یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ بڑی بات، جن کو میں داد دے رہا ہوں، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ حضور، میں اس وقت امریکہ میں رہتا تھا، پناوا دیس ویسا تھا کہ وہاں اگر اس پناوے میں نہ آپ رہیں تو لوٹ لیتے تھے لوگ، وہاں لوگ ایسا سوچتے تھے۔ سلامت علی خان ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے کلاسیکل میوزک کے لیے اپنی پوری زندگی دے دی، اور میں نے ملک سے اتنا محبت کرنے والا شخص نہیں دیکھا۔ وہی محبت میرے دل میں وہ پیدا کر گئے ہیں۔ میں صرف 24-25 سال یو ایس رہنے کے بعد، فیملی ابھی بھی میری وہیں پہ 68 سے تقریباً یہ لوگ یورپ امریکہ چلے گئے تھے۔ مائی بردرز لطافت علی خان صاحب ہیز ان لنڈن، سخاوت از ان کیلیفورنیا، سسٹرز بھی وہی ہیں، کینیڈا میں، ایک امریکہ میں۔ اب آئی ایم دا اونلی ون ہو اسٹیئنگ ان پاکستان، اور ایک چھوٹی سسٹر۔ مجھے پاکستان سے ایک عشق اور لگاؤ ہے جو سلامت علی خان کے اندر تھا۔ پوری دنیا گھوم کے ڈاکٹر صاحب دیکھا، پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں، یقیناً نہیں۔ یہ بات سلامت علی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یار یہاں لاہور میں میرا آ کے دل لگتا ہے اور کہیں نہیں۔ سر کیونکہ باقی ہر جگہ پہ لائٹ جاتی نہیں، ادھر جاتی ہے، باتیں کرنے کا خاصا موقع نہیں ملتا نا، پھر ادھر ذرا بندہ باتیں کر لیتا ہے۔ تو اتنا کچھ ان سے سیکھنے کو ملا۔ ان کا جو اوڑھنا بچھونا تھا نا، وہ تھی موسیقی۔ یہ ٹاک، واک، تھنک، بریتھ ان سور اینڈ لے، اس کے علاوہ وہ کچھ سوچتے نہیں تھے۔ ان کا جو ماننا تھا کہ رازق اللہ ہے، اپنا کام کرو۔ مجھے بھی امریکہ میں برکلی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تھا،
and I was a visiting professor there, music के department है, Center for New Music Audio and Technologies. I was working there with Dr. David Wessel. तो मुझे 2000 में नईम साहब जब मिले तो पाकिस्तान आए मौसीकी के लिए कुछ करें, तो उन्होंने इनसे भी कहा कि शफकत को बोलो कि अमेरिका छोड़े, खुद भी बोला, मैं छोड़ के आ गया। फिर यहाँ शामचा जी म्यूज़िक सर्कल बनाया हमने, उसके तहत आज भी जो आपने जिक्र किया, अब याद सलामत के नाम से हम कर रहे हैं। अभी आपने याद शराफत किया, वो भी किया, बिल्कुल। आपके बड़े भाई जिनकी वफात हो चुकी है, शुजात के वालिद। जी बिल्कुल। इसका भी एक मैं तस्करा आज करूँगा कि लोग इसको समझते हैं कि शायद हम किसी को अलग-अलग करें, नहीं, बेसिकली म्यूज़िक के प्रमोशन के लिए। ये सारी आपने सलामत अली खां की बात की है ना, ये सारी उनकी बताई हुई बातें हैं कि आपने मौसीकी को किसी तरह नहीं छोड़ना और मुल्क की खिदमत करने नहीं छोड़नी, क्योंकि सुर लय एक ऐसा जवाब है, ख़ास तौर पे लयकारी। मैं अक्सर पूरी दुनिया में कहता हूँ कि आप जंगें छोड़ दें, किसी भी स्टेडियम में सुर और लय की फेस्टिवल कर लें या इसका मैदान सजा लें, क्योंकि जब सुर और लय से कोई मरता है तो दिल जीते जाते हैं, दिल हार जाता है इंसान, नुकसान भी नहीं होता और लोग एक दूसरे के हो जाते हैं। तो खान साहब के बारे में आपने जो पूछा है, उनके मिशन को कि जो मौसीकी की सेवा करना, उसको हम लेके चल रहे हैं, और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इस बात को। वी आर जस्ट ट्राइंग। माशाल्लाह सर, नाउ यू आर द 7th जनरेशन। सर मैं 11वीं जनरेशन, 11वीं और 12वीं और 13वीं भी रेडी है। वो कैसे? बिल्कुल है कि मेरे नेफ्यू शुजात अली खान, वो भी गा रहे हैं, बिल्कुल। मेरे बेटे फैजान अली खान, नादर अली खान, उनसे छोटे बेटे हैं सिफ्त अली खान, फिर शुजात के बेटे रामन जामन, वो भी रेडी हो गए हैं, और रफाकत अली खान माशाल्लाह गा रहे हैं, उनके बेटे बख्त अली गा रहे हैं, बड़े भाई गा रहे हैं। हमारी माशाल्लाह नस्ल में बच्चे खुद गाते हैं। सर मैंने गलत तो नहीं फिर कहा कि शजरा अगर आपका देखा जाए तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और बड़ी खूबसूरत बात करें कैसे साहब, एक बड़ी कोई साहब कह रहे थे कि घरानों में मशहूर लोग होने चाहिए, मशहूर नहीं होने चाहिए। कोई भी स्कूल अगर बंद पड़ा है ना, अगर वहाँ एक टीचर उसको पढ़ा रहा है ना, तो वो स्कूल जिंदा है। कम पढ़ा रहा है ज़्यादा, इसको नहीं देखा जाता, टीचर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। जब मीडिया का दौर नहीं था, कोई भी पॉपुलर ना था, हमने भी पुराने लोगों के नाम ही सुने कि वो ये थे, कानों से नहीं सुने। कानों से हमने उस्ताद सलामत अली खां को सुना, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां सब को सुना, उस्ताद अमीर खान दौर वाले को सुना, या उस्ताद अमान अली फतेह अली खां को सुना, तो पता लगा यार गाना ऐसे भी होता है। बिल्कुल सही कहा, ये तो इंसान की सोच से परे के लोग। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं कैसर की तरफ आऊँगा। कैसर मेरी जान, कितनी ज़िंदगी आसान है। इनसे पहले 10 नस्लें वही काम कर रही हैं जो ये कर रहे हैं। कितनी ज़िंदगी मुश्किल है, काम कितना मुश्किल है कि घर में कोई ऐसा नहीं है कि जो इतना ज़हीन, इतना बज़ला संज हो और कॉमेडी जैसे मुश्किल तरीन, बारीक तरीन, महीन तरीन काम में हो। ये लोग सर किसी उस्ताद के नहीं होते, ये होते हैं अल्लाह के शागिर्द। ये खुदा दे दिया, इनकी ज़हानत, ज़हन, इनकी नब्बाजी,